مفتی صاحب میرا سوال ہے، چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ مفتی صاحب، انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی، جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا، نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندی. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو لہذا اب نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی، یہ کسی نے سوال پوچھا، آپ کے موجودہ شیخ کیا بیانات بڑے زبردست دلچسپ آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے غزوہ ہند پر بھی بیان دیا ہے، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا غزوہ ہند پہلے ہو چکی ہے. اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق بشارتیں ہیں وہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی محمد بن قاسم وغیرہ کے دور میں یا اس کے بعد والی بھی ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو غزوہ ہند سمجھیں یا نہ سمجھیں، اتنی بات تو ہے کہ ایک غیر مسلم اسٹیٹ ایک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہی ہے، تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہوگا تو سب پر اپنی استطاعت کے بقدر جہاد لازم ہوگا. اس میں تو کسی کی دو رائے. اب اس کو غزوہ ہند کہیں یا نہ کہیں، غزوہ جاپان کہہ لو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا، غزوہ کچھ بھی کہہ لو، غزوہ ملیشیا کہہ لو آپ. تو اب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ ہے یا نہیں ہے، بھائی ایک حقیقت ہے، جب بھی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا تو جہاد سب پہ اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوگا. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں، لاہور میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. کیا لیا گیا ہے؟ صورتحال میں قوم کیا کرے یار. دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہوئے. تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے، وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی، کچھ ہلچل پیدا ہو، کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے ووٹ چاہیے اس کو. کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں، صحیح ہے نا. تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو ہمارے ISPR کا بیان آیا ہے بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے، اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا، اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے، اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے، لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے، تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ، ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا، ایسے چل رہا ہے. کچھ ہو، لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں نہیں ہو رہا کچھ، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ. مجھے ووٹ دو، میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ. ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی، ان کو رہنے دو، آرام سے چینے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے. وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے، بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا.
اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو، اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ، جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی بات. بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے، آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے، فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے. ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہیں، بنی چلی جا رہی ہیں میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار، یہ کوئی جنگ ہے؟ ادھر سے ایک ڈرون آ گیا، یوں آ گیا، ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں، کوئی بڑا میزائل بھیجے یار، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، اچھا ہے نا نہیں ہو رہی، اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی، یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے، ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا، کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش کو یار اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر، ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی، ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. شکر کرو کوئی میزائل وزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال ہے، چونکہ ایک جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت. ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں، وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں، سوائے چند لوگوں کے. نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی، صبح و شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو، اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی املاک جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے. اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں، ایسا نہیں ہوتا. لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، ان تقریروں سے ان کے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے، وہ مجبور ہیں بیچارے یہ کہنے پر. اور لیکن انڈیا مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں میں، ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے. کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں، جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں، ان کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے، اس نے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو دبانا ہے. تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے، تو یہ اس کا موٹیو ہے، یہ بھائی اس کا ہدف ہے یہ، تو یہ کرے گا وہ. دیکھیں اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے. انہی چیزوں سے بدعت کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے، ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج، آہستہ آواز سے. لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں. تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا، کیونکہ انہی کی ترغیب پر، انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت، یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا. تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑو بھی. دیکھیں نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا، تو اس جنگ کے علم غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی شریک ہو. لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزوہ کہا جائے گا. ہاں محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے، جس کی جمع سرایہ آتی ہے. واقع ہوگی، طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. بہت ہی بے وقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاق، تو وہ جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کبھی بھی نہیں جائے. اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے. بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا.
جب ایک طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 مینسز گزرے بیوی کے, پوری عدت پوری کرے, عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا ختم, پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر, بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر. تو اب طلاق شرط پوری ہو گئی, لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم. تو یہ قسم پوری ہو جائے گی, پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں. بندہ خارج ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں آپ 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کافر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا, کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان. لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے, تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا, یہ بات ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے, نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا چاہے دل لگے یا نہ لگے, بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا, کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ میں چھوٹا تھا, 12-13 سال کا تھا, تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں, خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے کیس کرو آپ. اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے. بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو, آپ خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ, کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کرو, کہ جو جھوٹے خدا ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے, تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے چند دوست ہیں, ہاں, اور جو ہے ان کو میں کچھ ان میں حافظ بھی ہیں, تو میں ان کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھا کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ 5 سینٹی میٹر کی داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوگا. جبکہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ جو ہے داڑھی رکھنا جو ہے داڑھی بڑھاؤ اور دائیں بائیں اور نیچے سے ایک مٹھی ہونا چاہیے, اور جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب کہیں جا کے اس کو تراشا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں اتنا ضروری نہیں ہے, ہم جو 5 سینٹی میٹر والی بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ثواب ملتا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ جیسے ان میں کچھ حافظ بھی ہیں تو وہ تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا, کیونکہ داڑھی تو رکھتے نہیں ہیں, تو کیا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے, کیا ہے؟ دیکھو, داڑھی جس کی نہ ہو اس کو اپنی مرضی سے امام بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے. بن جائے تو مجبوری میں نماز پڑھی جائے اس کے پیچھے, لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اس سے کٹانا جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی نے داڑھی رکھنے کا نہیں, اعفوا اللحیٰ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے, داڑھی بڑھانے کا. اب اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑھاؤ, بالکل بھی نہ کاٹو. تو وہ بھی ایک حدیث سے بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے, اس کو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں, لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ سے زیادہ کاٹا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بڑھانے کا حکم ہے, رکھنے کا نہیں ہے. تو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں, اس سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کاٹنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رکھ لی جائے, لیکن اس سے حدیث پر پورا عمل ہوتا نہیں ہے, کیونکہ داڑھی رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, عورت سے مشابہت ختم کی جائے. تو وہ چھوٹی داڑھی میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا اس پر عمل, لیکن بہرحال اس سے گناہ سے بچے گا نہیں. بچے گا جب حدیث پر پورا عمل کرے گا, بڑھائے گا, کم از کم چاروں طرف سے ایک مشت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. مفتی صاحب میں اگر جنت کا تو ہمیں نہیں پتا بھائی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, لیکن اتنا پتا ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ایسے لوگوں کو اللہ, جو راجح قول ہے اس کے مطابق اللہ قیامت کے دن آزمائے گا.
جیسے کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں نا, تو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالغ کریں گے, ان کو عقل اور شعور دیں گے, اور ان کے لیے بھی اسی طرح جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے ایسے امتحان کا ان کے لیے بھی رکھی جائے گی. تو جو اس میں عقیدہ توحید کو اختیار کیا اور صحیح عقیدہ اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے, اور جس نے اس وقت غلط چیز کو اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے. اب وہ کیسے ہوگا, وہ آخرت میں ہوگا, اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نہ پیغمبر پہنچے نہ پیغمبر کی تعلیمات پہنچی اور پھر بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں نہیں ہے, کافی ہے نا, جنت میں ضرور بھیجنا ہے. اگر تو یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے امت کا, لیکن راجح قول جس کو علماء نے قرار دیا ہے نا وہ یہی ہے. سے پوچھ کے آپ بتا دو نا, جب اتنا کچھ آپ بتا رہے ہو. وہ تو کہتا ہے کہ گھر والے تھے لیکن کمرہ خالی تھا. بھائی تنہائی کا مطلب ایسی تنہائی جس میں میاں بیوی اگر ہم بستری کرنا چاہیں, فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو ایسی تنہائی کو رخصتی ہی کہا جاتا ہے. اگر ایسی تنہائی نہیں ملی, مثال کے طور کمرے میں بیٹھے میں دروازہ کھلا ہوا ہے, تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا ایسے, اس کو رخصتی نہیں کہتے. صحیح. یا کہیں پارک میں مل رہے ہیں چھپڑ میں, تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا ایسے, اس کو رخصتی نہیں کہتے. لیکن پارک ہے, وہ اوپن ایریا ہے. ابھی اتنے بغیرت تو ہم نہیں ہوئے نا جی, وہی تو کہ کیا اتنی تنہائی تھی کہ اگر میں پراپر ہم بستری کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. صحیح. اتنی تنہائی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے نہیں کر سکتا تھا, بھائی کنڈی نہیں لگی ہوئی, اتنی بغیرتی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کنڈی کھلی بھی ہو اور دلہا دلہن سہاگ رات منا رہے ہو, ایسا بھی ہوتا نہیں. اور ایک اور تو اگر ایسا ہے تو پھر رخصتی ہو گئی تھی, اور اگر اتنی تنہائی نہیں تھی تو پھر رخصتی نہیں ہوئی. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے میسج بھیجا, ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا, فوج پہ کیوں نہیں گرا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. فرضی چیزیں بنا بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے, میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ایک تو پازیٹیو بات کرو, لوگ درباری ملا, سرکاری ملا, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, 5 روپے تو دور کی بات, 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے, اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے, غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے, باقاعدہ فرار ہوئے ہیں, لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو, فرمایا نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا 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 نا, بھاگنے والے نہیں ہو, یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں, تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو, دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں, اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے, بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں, گرتے بھی ہیں, ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے, ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا, اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا, نہیں یہی بات میرا خیال. یہاں تک اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات, ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ
پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی, اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک, ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹیو بات کرو, لوگ درباری ملا, سرکاری ملا, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, 5 روپے تو دور کی بات, 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے, نہ ہم لے رہے ہیں. اب ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں, منفی باتیں, منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین, یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے, کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں, ان کے جنازے میں. ان کا ایک پائلٹ مارنا, درجنوں عوام کو آپ مار دو, فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں, نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے. رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا, شکست بھی, تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی, فتح ہو رہی ہے, اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے, منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک, اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا, تماشا دیکھ رہی ہے فوج. فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے, اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے, اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب, درباری, سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے, اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے, اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں, یہ صبر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے میسج بھیجا ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا, فوج پہ کیوں نہیں گرا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے.
یہ موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں, آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست, یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا, یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. وہ اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو, عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں, کھڈے لین لگاؤ, بعد میں لڑنا. میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, بعد میں لڑیں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں. دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لڑیں گے, میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے, ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم, آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے بھائی, کی ہے, لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا, پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا. پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے, پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں, صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے, ابھی کیا کر رہا ہے, لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو, یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا, اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں, کوئی لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں, کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے. کیونکہ جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی, حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا, کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائیں, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں, ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟
تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی, آزمائشوں میں پتہ